الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں کئی قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، بلکہ فرمایا کہ فیہ ذکرکم افلا تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala says that in the Quran you are mentioned, there is a mention of you, meaning you sitting now, whatever your name is, or whoever comes until the day of judgment, the Quran addresses collectively and individually, and he's saying, لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا, that we have revealed this book, meaning of the Quran of guidance, فِيهِ ذِكْرُكُمْ, and in that you are mentioned. There is description of you. Why? Because so that you can find yourself in the Quran, in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں مختلف لوگوں کا، قسموں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے یہ جو کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے. تم جو بیٹھے ہو، ہر عورت کا، ہر مرد کا، ہر کافر کا، ہر مسلمان کا، ہر گناہ گار کا، ہر نیک کا، ہر بد کا، ہر منافق کا، ہر باغی کا، زانی کا، شرابی کا، جو بھی بندے ہیں، جتنے بھی قسمیں ہیں، اللہ جل مجدہ نے فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بیان ہے، تمہارے حال کا بیان ہے، تمہاری حالت کا بیان ہے، ایمان کی حالت کا، گناہ کی حالت کا، نیکی کی حالت کا. تو ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جو قرآن مجید میں ڈوب جائے اور پہلے اپنا تذکرہ ڈھونڈے کہ میں کہاں ہوں.
بھئی قرآن مجید تو سمندر ہے، اس میں کئی جزیرے ہیں، کئی اس میں علاقے ہیں، تو بندہ پہلے اس کے اندر غوطہ زن ہو، یعنی اس کو اس نیت کے ساتھ پڑھے، مطالعہ کرے، سنے کہ میں کہاں ہوں اللہ کی نظر میں، میرا تذکرہ اللہ پاک کہاں کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے. So the first thing for guidance regarding Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, the first thing you should you should envelope yourself and indulge yourself in the Quran and find yourself, that where are you, where have Allah mentioned you, which description fits you. کون سی چیز جو ہے آپ کا تذکرہ کہاں ہے، آپ کی حالت کہاں قرآن مجید کی کس آیت میں، کس رکوع میں، کس سپارے میں میری حالت کس میں بیان ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو ہدایت کے لیے یہ جاننا ضروری کہ بندہ کہاں ہے. جیسے قرآن تو ایک، جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک نیویگیشن سسٹم ہے. قرآن از لائک a navigation system which planes, which cars, which you yourselves use. But the navigation system cannot guide you until you find yourself where you are. Or the navigation system knows where you are somehow. Then only from that point onwards, let's say you want to go to London or Manchester or Nelson, wherever, or in another country, European country, the first thing which needs to be established is where you are. If that cannot be established, then you cannot be guided. اگر بندے کو خود کا اس پتہ نہ چلے میں کہاں ہوں، تو اس کو پھر وہ رہنمائی، وہ رستہ نہیں بتا سکتا. اور اس کے لیے آپ کو جاننا کہ آپ کہاں ہیں، where you are, to establish that، تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ وہ نیویگیشن تو آپ کے پاس ہے، لیکن اس کا کنیکشن اوپر آسمانوں میں ہونا ضروری ہے. اس کا رابطہ، اس کا کنیکشن، اس کا تعلق آسمان میں جو سیٹلائٹس ہیں جو چل رہی ہیں، تو اس کے ساتھ جب کنیکشن ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ میں کہاں ہوں. قرآن تو اللہ پاک کا نیویگیشن سسٹم ہے، لیکن بندے کو سب سے پہلے وہ آسمان کے ساتھ، یعنی اللہ پاک کے ساتھ، اللہ جل مجدہ کے ساتھ ایک رابطہ، ایک کنیکشن وہ قائم کرے، تو پھر قرآن میں اس کو پھر پتہ چلے گا کہ میں کہاں ہوں. قرآن اس کو بتائے گا. کیونکہ اگر یہ نہیں پتہ، اس کو کنیکشن، رابطہ، دیکھے آپ کے پاس نیویگیشن، اس میں سگنل ہی نہیں آ رہا، اس کا کنیکشن ہی اوپر نہیں، تو وہ نہیں آپ کو بتا سکتا. تو اس لیے سب سے پہلے جیسے نیویگیشن کا تعلق اوپر آسمانوں میں سیٹلائٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اس لیے بندے کو کم از کم اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کہ میرا مقصد اس دنیا میں کیا ہے، میرا کوئی خالق ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں، میں کچھ خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوا ہوں، اور میں عنقریب جو ہے یہ دنیا سے چلا جاؤں گا، میری آخرت آ رہی ہے. تو جب یہ چیزیں، تو اس کا کنیکشن، اس کا رابطہ سمجھیں کہ اب وہ ایک جڑ جاتا ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو قرآن مجید میں ڈھونڈے
قرآن مجید تو وہ نیویگیشن سسٹم ہے کہ جو بندہ بھی اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالے گا اور اللہ سے ربط کنیکشن اس کا ہوگا تو اس کو سب سے پہلے یہ بات ملے گی کہ میں کہاں ہوں، ویئر آئی ایم، میں کہاں ہوں۔ جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کہاں ہوں تو اب جو ہے اس کو رہنمائی دے گا۔ نیویگیشن کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے رہنمائی دینا کہ اب تم نے کون سی ٹرن لینی ہے، کون سی اسٹریٹ پہ جانا ہے، کون سی اسٹریٹ پہ نہیں جانا، کس موٹر وے پہ جانا ہے، کس میں، اب وہ رہنمائی شروع ہو جائے گی۔ تو قرآن پہلے تو اللہ سے رابطہ کر کے بندہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا، لیکن اب قرآن اس کو رہنمائی دے گا، اس کو گائیڈنس دے گا، اس کو رہنمائی دے گا۔ تو اب جو اس رہنمائی پر اس نے چلنا ہے، لیکن اگر وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، کرتا کچھ نہیں، سگنل آ رہے ہیں، انسٹرکشن آ رہے ہیں، نیویگیشن بول رہا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کر رہا، تو پھر تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے پاس کوئی نیویگیشن نہیں ہے۔ یہ بندہ اور وہ جو دوسرا بندہ وہ ایک برابر ہے، جس کے پاس کچھ، وہ اندھا دھند بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں، کوئی پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ جیسا وہ گاڑی والا ہے اسی طرح یہ ہے جس کا کنیکشن حالانکہ اللہ سیٹلائٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نیویگیشن کا، اور رہنمائی بھی، آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ بھئی رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، لیکن یہ بھی بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے۔ یہ اور یہ بندہ دوسرا ایک برابر ہے۔ اس کو وہ جتنا مہنگا، جتنا اچھا وہ سسٹم ہو، جتنی اچھی رہنمائی ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ تذکرہ فرمایا کہ فیہ ذکرکم، کہ تمہارا تذکرہ تو ادھر ہے قرآن مجید میں، اب ڈھونڈو۔ So Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal mentioned that to all servants, to all people, men, women, disbeliever, believer, pious, impious, sinner, criminal, righteous people, that you have been mentioned in this book, find yourself. And as I was saying, that Quran is like a divine navigation system. It is a divine navigation which does not guide you to the streets and to the countries of this earth and Europe and Asia or towns, but the Quran is the navigation system which guides you to Jannah, which gives direction to the heavenly kingdom, which gives direction to meet Allah subhanahu wa ta'ala, which gives direction to meet Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and your eternal destination. So Quran actually, as I was saying, is book of guidance and navigation. In modern terms, you may say it's like a navigation system. And the navigation can guide you only when it is connected with the satellite. So similarly, your guidance also starts, the Quran, many people have many Qurans in the house. Translation in English, in the iPad, in the phone, in the CD. But why is it not guiding? Because these people, it's like they have a navigation system, many different navigations in the house, in the car, but they are not connected to the satellite. Because these people are not connected to Allah subhanahu wa ta'ala at all. Not knowing their purpose of life, not actually being in contact with Allah, that we have been created and we have come here for a purpose and we have to go and we are on a mission and we have a Lord who is observing us and we are being tested. When they have not got any idea of these things, then this means they are not connected with Allah subhanahu wa ta'ala. When they are not connected, then from many years Quran is lying in the cupboard, in the home, on the table, but you are not getting guidance. Why? Because that Quran is there, but you are not connected to the satellite, meaning you are not connected to the divine satellite of guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. So once you are connected there,
Oh Allah, I am your servant. Then this makes you feel, then where I am? Where am I? What will happen to me? Where am I? What is my state? Then as soon as the signal is strong, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala is strong, the navigation starts to pinpoint that there you are. You are in hell, or you are actually a sinful person, or you are a righteous person, you are in the gardens of the pious, or you are in the pits of hell. The Quran pinpoints you and mentions. But after that, once you have this and the connection is established and the navigation starts giving you direction, go straight, turn left, turn right, but you are not actually paying attention, or you are not acting upon that direction, you are just sitting in your vehicle or whatever, then you and the person who doesn't have that navigation system, they are equal. You're both on the same street, you're both on the same level, you're both on the same point, you both will suffer if whatever calamity befalls upon that street or upon that area, you both are same. So Allah subhanahu wa ta'ala in the beginning of the Quran have also mentioned these type of people that do not be these type of person. Who? Very beginning of Surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالسَّوَاءٌ, there are people, وَالسَّوَاءٌ is equal for them. عَلَيْهِمْ, upon them. أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ, that they are given direction, warning that take this turn, this is not the right path, this path of zina, this path of fraud, this path of oppression, this life of path of ghafla and heedlessness and greed is not the right one. Take U-turn from here. But Allah subhanahu wa ta'ala says, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ, it's equal for them that they are given direction or not given direction. They say, we know better what's going on, It's as though they have not heard it. It's as though they are listening, but they can't actually hear. So, in the beginning of the Quran, one of the categories Allah subhanahu wa ta'ala mentioned and admonished that if you be these people, فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, that their state will be that they will never be able to become believers and righteous people at all. So don't be numb and just actually indifferent. As I was giving you an example, you have the best navigation system in the car, connection is established with the satellite, it's giving directions, left, right, but you are driving on your own wherever you think. Then you and the other person who doesn't have any guidance, they are equal. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala was sawa'un alayhim, equal for him and them, is that they are warned, they are giving the right directions or they are not giving the right direction, because they are going to follow their own whims and things. So this is only one category which Allah subhanahu wa ta'ala. So I was mentioning to you, the Quran is the divine navigation system. It's a divine navigation system, the Quran, and it firstly find yourself to where you are, and the Quran says, fihi zikrukum, that you are mentioned there, and then inshallah you can plan your route, that where you need to go, where you need to actually be, and where you shouldn't turn, and then alhamdulillah, as soon as death approaches, it will be picked up from that road by the angel of death. It's like an eagle picks up the prey. No, it doesn't matter where you are. Eagle sometimes misses its prey. No, it can't, but angel Israel is like that eagle. His eyes never are mistaken. His time never is mistaken. His power never actually is limited or diminishes. He picks up the angel of death at a particular time, and depending upon which route you are, if you are on the route of Sirat-e Mustaqim, you will be taken to the heavens and Jannah. And if you are on the route to shayateen and devil and sinfulness, you will be picked up anyway, but then your end and your destination will be different. So may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to appreciate firstly the connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and then to find ourselves in the divine navigation in the Quran, that where I am mentioned, the sinners are mentioned, the pious are mentioned,
Where am I? And then when you find yourself, then the Quran further will give you then how to correct yourself, how to make U-turn and compensate for your journey. And this path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the path of Sunnah, the path of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which we teach here, that any one of you who are suffering, who have been, you may say, invaded by all different kind of circumstances, friends, people, others, and things are going wrong, everything is falling apart. You need help, you need guidance, and do actually consult. Because whenever your teeth falls apart, you go to dentist. Whenever your body falls apart, you go to a doctor. Whenever you have a case to do with law, you go to a lawyer. Whenever you have a problem with your car, you go to a car. When your spirit and your heart and your relationship with Allah is falling apart, then consult. That's what we have a surgery here, free, meaning that you can, after Jumu'ah and until Isha time almost, I am here, come and free of charge, at least get actually to know that why you are falling apart and how to put it yourself together before it's too late. So do participate. If you are on work, alhamdulillah, that is good thing, you can go. We have a dars of Shumail of Rasulullah after Jummah, but you can return after your work. 6 o'clock, you can come back. I'll still be here. And inshallah, sit with you and draw the plan to the pleasure of Allah, to the heavenly kingdom and Jannah, and how to free yourself from this shackles of shaitan and other sins and things and all evil which a person. That's why we are here to help each other in worldly and also otherworldly matters as well. That is who a Muslim is. Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummah, you are the best of the nation. Why? Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar. You help people and guide them, you actually invite them towards goodness, and you also teach them how to stop from all the evil, whatever is harmful. And you do it for, believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and you do it for the sake of Allah, not for money, not for thankfulness, not for anything else. Jazakumullah ahsan al jaza. Sunnati ada farmane.